بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس گفتگو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جشن عید میلاد النبی ہو، جلسہ معراج النبی ہو یا کوئی اور خوشی کی مجلس ہو جس میں چراغاں کیا جاتا ہے اور کمکمے جلائے جاتے ہیں، تو اس چراغاں کی اور اس کمکمے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگ جن میں دیوبندی، اہل حدیث، تبلیغی جماعت، جماعت المسلمین، ان کے ساتھ اپنے آپ کو سلفی کہلوانے والے اور باقی ان جیسے عقیدے رکھنے والے جتنے بھی فرقے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جلسہ معراج ہو یا جلسہ میلاد ہو، وہ تو اس کو بھی بدعت کہتے ہیں، اور پھر مزید کہتے ہیں کہ گلیوں میں یا مسجد میں یا گھر میں چراغاں کرنا، کمکمے لگانا، یہ بھی بدعت ہے، اور کچھ حرام کہہ دیتے ہیں، کچھ ناجائز کہہ دیتے ہیں۔ تو ہم یہ بات آپ کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام حرام یا حلال تب ہوتا ہے جب اسے قرآن اور سنت حلال یا حرام قرار دے۔ کسی فرقے کے، کسی مولوی، کسی خطیب، کسی مقرر کے کہنے سے کوئی چیز حلال اور حرام اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ قرآن و حدیث سے دلائل نہ پیش کرے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل شریعت کو کیسے سمجھا جاتا ہے اور شرعی حکم کیسے ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک ٹیکنیکل بات سمجھیں کہ شے جو ہے اس کے 5 درجے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی امر ہے، کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کے 5 درجے ہیں۔ اب پہلی چیز ہے ضرورت، کہ وہ چیز، کوئی بھی چیز ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت کے بعد جو چیز ضرورت سے زیادہ ہو وہ حاجت کہلاتی ہے، اور جو حاجت سے زیادہ ہو وہ منفعت یعنی فائدہ، منافع کہلاتی ہے، اور جو منفعت سے بھی زیادہ ہو وہ زینت میں شمار ہوتی ہے، اور جو چیز زینت سے بھی خارج ہو جائے تو وہ پھر اسراف، فضول خرچی کہلاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی، یہ جو 5 درجے شے کے بیان کیے گئے، یعنی ضرورت، حاجت، منفعت، زینت، اسراف، اس کے بعد ہم جائزہ لیتے ہیں عید میلاد النبی کے موقع پر مسجد میں چراغاں کرنا، یا گلی میں چراغاں کرنا، یا گھر میں چراغاں کرنا، یا معراج النبی کے موقع پر، یا جو لوگ کسی اپنی شادی کے موقع پر چراغاں کرتے ہیں۔ تو اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جشن میلاد النبی ہو یا جلسہ معراج النبی ہو، اس میں مسجد میں عمدہ قالین بچھانا، روشنی کرنا، قسم قسم کی آرائشوں سے مجلس مبارک کو آراستہ کرنا، یہ سب کچھ زینت میں آتا ہے، خوبصورتی میں آتا ہے، اس جگہ کو بیوٹیفل بنانے میں، ڈیسنٹ بنانے میں آتا ہے، تو یہ زینت میں آتا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ زینت کا شرعی حکم کیا ہے، تو زینت بلا شبہ جائز، روا اور مستحسن اچھا عمل ہے۔ جو زینت کو حرام کہے وہ نص قطعی قرآنی یعنی قرآن مجید کی صریح آیت کا، صریح نص کا انکار کرنے والا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، محبوب فرما دو کس نے حرام کی وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، یعنی پیدا فرمائی۔ تو قرآن مجید کی اس نص سے ثابت ہوا کہ زینت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے۔ اب چاہے میلاد النبی کا موقع ہو، معراج النبی کا موقع ہو، شب برات ہو، رمضان المبارک میں قرآن کا ختم ہو، یا کسی مومن مسلمان کی شادی ہو، اگر وہ چراغاں کرتا ہے، زینت کرتا ہے، تو یہ قرآن مجید کی آیت سے، نص قطعی سے حلال ہے، اور اس کو حرام کہنے والا وہ شریعت پر جھوٹ اور افتراء باندھ رہا ہے۔